تو میں کر رہا تھا 3 طرح کے بندے ہیں میرے بھائی. ایک وہ جن کی آپ نے خامیاں سرے سے دیکھنی نہیں ہے, خوبیاں ہی دیکھنی ہے. یہ وہ ہیں جن کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی کی ایک مثال سامنے آئی. مدارس میں کیا ہوتا ہے, ہم مدارس کے ماحول کو زیادہ جانتے ہیں نا. مدارس میں اکثر یہ ہوتا ہے, ابھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مولاناؤں کا ٹاپک ہے. مدرسے کے محتمم جو ہوتا ہے نا, اس کو اگر وہ دیکھ لینا 4 ٹیچروں کو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو 99% اس کو یہ گمان ہوتا ہے میری غیبت ہو رہی ہوگی. سمجھ رہے؟ بلکہ یہ تو اداروں میں بھی ہوتا ہے, صرف مدرسے میں نہیں ہوتا. 4 امپلائی بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں. باس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بولو میری غیبت. یہ کیا چل رہی ہے, بولتے کیوں نہیں, میری غیبت. ہر جگہ جس کے ہاتھ میں بھی کوئی مینجمنٹ ہے, کوئی انتظام ہے نا, تو ماتحتوں کا فرض ہے کہ اس میں کیڑے نکالیں. اس کے بغیر روٹی ہضم ہوتی نہیں ہے. یہ دنیا کا ایک اصول بن چکا ہے. یہ صرف ہم بہو ساس پہ نہیں ہے کہ بہو جہاں بیٹھی ہوگی ساس کی غیبت کر رہی ہوگی. یہ ساس ایک کردار ہے, کیریکٹر ہے. محتمم بھی ساس ہوتا ہے. یہ ساس صرف ساس نہیں ہوتی. جو مدرسے کا ناظم ہے وہ ماتحتوں کے لیے کیا ہے, ساس. اور یہ جتنے ماتحت ہیں, ٹیچرز, یہ سب اس کی کیا ہیں, بولتے کیوں نہیں, بہویں. کمیٹی کا صدر ساس ہوتا ہے اور نیچے ماتحت کیا ہوتے ہیں, بہویں. اور باقی سارے نمازی وہ بہوؤں کی بہویں. سب غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں, سب. وہ اس کی غیبت, وہ اس کی غیبت, وہ اس کی, ابے یہ کیا ہو رہا ہے, ابے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پنکھا اس پہ کیوں خرچہ کر دیا, یہ پنکھا کیوں لگا دیا, یہ اپنے باپ کے پیسوں سے لایا پنکھا, چندوں کے پیسوں سے لگا دیا, یہ کرسی کیوں لے لی, یہ کیوں بنا دیا, وہ کیوں بنا دیا, یہ ٹینک ادھر کیوں بنا دیا, ادھر کیوں نہیں بنایا. مدرسوں میں تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ, ہم تو مدرسوں میں رہے ہیں نا. یہ محتمم بڑی گاڑی میں کیوں جا رہا ہے, حالانکہ وہ گاڑی ہو سکتا ہے کسی دوست نے اس کو ویسے ہی لا کے دی. ابھی یہ لگ رہا ہے چندے خود کھا رہے, بعض کھا بھی رہے ہوتے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, ایسے ایسے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں, لیکن سارے تو نہیں کھا رہے ہوتے نا. غیبت سب جگہ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کی ہوتی نہیں ہے غیبت, کیونکہ وہ کھلا بھی رہا ہوتا ہے. جس محتمم کی غیبت ہو رہی ہے نا, سمجھ لو یہ ایماندار ہے. جس کی نہیں ہو رہی نا, پورا مدرسہ بالکل سیٹ چل رہا ہے, سمجھ لو کھانچے نیچے تک جا رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. سب پتا ہے ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں, دفتروں میں, یہ اسکولوں میں. جتنے ٹیچر ہیں اسکولوں میں کہیں جمع ہو, چائے پی رہے ہوں, تو سمجھ لو کہ ہیڈ ماسٹر کی غیبتیں چل رہی ہیں. کالج میں جہاں بھی سارے جو بھی فیکلٹی ممبرز ہیں جمع ہوتے ہیں نا, تو سمجھ لو کہ پرنسپل کی, بولو, غیبت چل رہی ہے. اور وہ غیبت کیا ہوتی ہے, وہ بھی میں آپ کو اسٹائل, جو جس اسٹائل میں چلتی ہے وہ اسٹائل میں بتا دیتا ہوں, تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں بالکل سچ بول رہا ہوں. وہ چل رہی ہوتی ہے دفتروں میں, ابے اس کو دیکھو 2 ہفتے پہلے آیا ہے, اس کی تنخواہ ہم سے زیادہ, ہم یہاں 20 سال سے رگڑے لگا رہے ہیں. اور بھی ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کبھی چھاؤں میں آئیں تو میں آپ کو بتاؤں گا, وہ مسجد میں استعمال کرنے کے نہیں. یہ 20 سال, ہم 2 ہفتے پہلے آیا ہے, اس کو دیکھو اٹھائی گیری زیادہ کر رہے ہیں نا, اس کو تنخواہ زیادہ مل رہی ہے. ویٹ لفٹنگ کی قیمت ہے یہاں پہ, ویٹ لفٹنگ کی. پہلے جم میں ہوتی تھی, آج کل دفتروں میں ہوتی ہے. یہ سب تبصرے چل رہے ہوتے. محتمم یہ کر رہا ہے, محتمم وہ کر رہا ہے, محتمم کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, یہ کیوں بنا دی عمارت اس نے, وہ فلانے کو تنخواہ زیادہ کیوں دے دی, فلانے کو تنخواہ زیادہ کیوں دے دی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, حالانکہ حضرت نہیں انل منکر پہ بہت حریص تھے. جنہوں نے مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ برائی دیکھ کے مفتی رشید احمد صاحب کبھی خاموش نہیں رہتے تھے. تبھی میں ان کی مثال دے رہا ہوں کہ ان کی بات کو آپ زیادہ ویلیو دو. ان کا تقویٰ پرہیزگاری مشہور تھی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی ادارے میں جب آپ ہو, چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ کمپنی ہو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ کالج ہو, چاہے وہ مسجد ہو, کوئی بھی جب اجتماعی ادارہ ہوگا, اس میں سب سے پہلے اپنی پوزیشن دیکھو کہ میری پوزیشن کیا ہے, میرا کام کیا ہے, اور اس ادارے کو ٹھیک کرنے کبھی مت چلو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس فکر میں مت پڑو کہ یہ ادارہ کیا ہو جائے ٹھیک.
से इदारा ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहां कोई इज्तिमाई नज़म होता है ना कुछ खराबियां 100% होती हैं। ये हो नहीं सकता एक घर ना जिसमें सिर्फ मियां बीवी और एक बच्चे हों, वो पूरा ठीक नहीं होता। कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शौहर कुछ बीवी की आड़ी तिरछी बातें बर्दाश्त कर रहा होता है, तभी तो हम कहते हैं ना ससुराल की मुदाखलत जहां भी होगी घर तबाह होगा। वजह क्या है कि मियां की कुछ मजबूरियां बीवी के साथ वाबस्ता होती हैं, वो उसके आड़े तिरछे होने को बर्दाश्त करता है, उसको पता है ये खामी है, लेकिन मैं छोड़ दूंगा तो मेरा ये नुकसान है। औरत की भी कुछ मजबूरियां होती हैं शौहर के साथ, उसे पता होता है मेरे शौहर में खराबियां हैं, लेकिन मैं इससे जान छुड़ा लूंगी तो मुझे जो फायदे हासिल हो रहे हैं वो हासिल नहीं होंगे, लिहाजा वो दोनों कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। जब भी कोई तीसरा कबाब में हड्डी बनता है, चाहे वो शौहर की मां हो, शौहर का बाप हो, शौहर बीवी की मां हो, बीवी का बाप, उसके भाई, उसकी बहनें, तो वो खामियां देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कोई जरूरत दोनों से वाबस्ता नहीं होती। उनको कोई नुकसान नहीं होता कि ये दोनों में अलग हो जाए, उनका कोई कुछ नहीं जा रहा उनका। लिहाजा हमेशा कबाब में हड्डी कौन बनता है? तलाक दिलवाने में ज्यादा किरदार किसका होता है? रिश्तेदारों का। कभी मैं जो मियां बीवी होते हैं उनको बोलता हूं डालो ही नहीं बीच में रिश्तेदारों को। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि वो आपकी मजबूरियां थोड़ी होती हैं कि इनके किस पे क्या गुजरेगी, क्या होगा, वो तो देख रहे होते हैं ये खराबी तो ये क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, हम तो ऐसे नहीं थे। अब सासें अक्सर कह रही होती हैं हमने तो तुम्हारे अब्बा की ऐसी खिदमत की है, खड़े रहते थे बुत बन के उनके पास, जब बोला, यानी उनको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी कि चाय चाहिए, उनके मूड देख के पता चलता था ठंडे पानी की जरूरत है या गर्म पानी की जरूरत है। इनको मूड से पता चलता था, बहुत ठंडे हैं तो गर्मा गर्म पिला दो ताकि थोड़े हीट पे आ जाएंगे, और बहुत गर्म हुए तो क्या पिला दो? ठंडा पानी। हम तो उनके मूड से अंदाजा हो जाता था। और एक ये बहू है, पड़ी रहती है सारा सारा दिन, 12 बजे कम वक्त सो के उठती है। ओ भाई, जो सो के उठती 12 बजे है तो इसमें नुकसान आपके बेटे को हो रहा है ना, तो बेटा फूटे ना मुंह से। वो चुप बैठा हुआ है तो आप भी चुप बैठ जाओ, क्या ख्याल है? उसका नुकसान हो रहा है ना, उसका घर तबाह हो रहा है, तो छोड़ दो ना। और बहू टांग अड़ाएगी किसके कामों में? वो भी कम होशियार नहीं है, वो अड़ाएगी सास ससुर के मामलात में, ये यूं नंदों में ये यूं है। भाई बस करो यार। तो इदारे भी तबाह होते हैं, मुल्क भी तबाह होते हैं। जो मुल्कों में भी जो जिसका काम है उसको लोग मुझसे आके पूछते हैं पाकिस्तान के हालात, मैं कहता हूं ना मैंने खराब किए ना मैं ठीक कर सकता हूं, मैं उम्मीदें दिला सकता हूं कि हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये झूठी मूठी की उम्मीदें नहीं है। इकोनॉमिकली हालात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होने जा रहे हैं, जितने अच्छे हो गए हैं वो नजर नहीं आ रहे, उतने हो ज्यादा अच्छे गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा दबाया हुआ है। डॉलर 275 पे मसनूई रोका हुआ है, बस, वरना डॉलर असल में और भी नीचे गया है, लेकिन इसको रोका हुआ है इन्होंने। बहुत ज्यादा नीचे गया तो और कुछ मसाइल हो जाएंगे। तो कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं मुल्क में, सारे खराब नहीं हो रहे। जो खराब हो रहे हैं उन पे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। सिस्टम के तहत चला है ना सारा। इलेक्शन हमारे यहां सिस्टम के तहत नहीं होते, किसके तहत होते हैं? सिस्टम के तहत। सिस्टम चल रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ उम्मीद की चीजें भी हैं। तो अच्छा, मुसीबत यह है कि हमारे यहां नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, किसी को कोई अच्छी खबर भी दो तो उसने गम ही की खबर लेनी है। उसको बताओ ना तुम्हारे अब्बा को जो फालिज था ठीक हो गया, अब 2 नंबर ही कर रहा है, बेकार बातें कर रहा है। ये हमारा दिमाग बन चुका है। अबे तुझे जो शुगर थी ना, इत्तेफाक से अब रिपोर्टें क्लियर, अब सब ड्रामेबाज। तो यार जब तुम्हारा दिमाग ही खराब है, तुम्हें अच्छी खबर सुननी नहीं है। अब मैंने बोला ना एक साहब को, मैंने कहा डॉलर देखो 275 पे 75-76 पे रुक गया है, वरना कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा था। अब ये ड्रामेबाजी हमें बेवकूफ बनाने। मैंने कहा फिर टेंशन में रहे, तू ब्रेन हेमरेज से मर जा, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तेरे को अच्छी खबर सुना रहा हूं यार, थोड़ा खुश हो जाए यार। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है खुश होने पर? नहीं। अब ये मैंने कहा मेरा क्या फायदा डॉलर के ऊपर नीचे, मैं कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं? मुझे क्या मिल रहा है? खुश हो रहा हूं मैं, तुझे भी खुश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ ऑथेंटिक जराए से खबर मिली है, अखबारों की, यूट्यूब की खबरें नहीं है। लेकिन वही अब ये सब कौम को बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने कहा ठीक है फिर सही है, बेवकूफ बनाने के लिए ना तो डॉलर खरीद ले, फिर रख ले अपने पास, और 1 महीने बाद जब ओरिजिनल कीमत आएगी ना 300 पे हो जाएगा, बेच देना। करते ये नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हिलाल कमेटी वालों के बारे में एक साहब ने, एक दिन का रोजा खा गए यार। मैंने कहा तू रख लेना फिर, खा गए तो। एक दफा रमजान का शाबान ना 30 का हो गया, तो कहने लगा खा गए एक दिन का रोजा। मैंने कहा तू कल रख ले भाई,
رکھتے بھی نہیں ہیں, کھا گئے تو رکھو نا یار. تو کچھ عادت ایسی پڑ گئی ہے منفی, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں ہی کا کردار ہے, وہی ذمہ دار ہے. انہوں نے کیا کچھ ایسا ہے کہ اب لوگ اچھی خبر سننے کی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کچھ نیگیٹیوٹی کو بہت ضرورت سے زیادہ پھیل گئی ہے. تو خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, دائیں بائیں بیان تو دائیں میں بہت گھوم رہا ہوں میں, بات کیا چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بتایا کرتے تھے یہ ڈالر کی خبر سچی ہے, یہ جھوٹی نہیں ہے. ٹھیک, ہاں اگر گورنمنٹ کچھ اور ہی کچھ کلابازیاں ہو جائیں, کچھ اور ہی سسٹم آ جائے تو پھر ایک الگ بات ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایک دم سیٹنگ پہ جاتے جاتے کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک کے حالات یہ ہیں کہ اکنامکلی پاکستان الحمدللہ گرو کر رہا ہے, وہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور یہ گورنمنٹ کی خبریں صرف نہیں ہیں, یہ جو تاجر جو جن کی پوری ملک کی اکنامی پہ جن کی جو لگام ہے نا جن کے ہاتھ میں, یہ ان کی, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, رکشے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ٹماٹر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بیچارے جو لوگ جوتے سیتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور بڑے بڑے ارب پتی تاجروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم درس قرآن ہی دیتے ہیں اور انڈا موڑ پہ ہی رہتے ہیں اور 4 شادیاں ہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ اکیلے میں ملیں, تو اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت سارے کام ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خوشبو لگا کے آئیں, اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خوشبو مجھے پسند بھی ہو, تاکہ میں اپنی مرضی سے آنے دوں نا اندر. آپ بولو گے آپ نے کہا تھا خوشبو لگا کے آؤ, آ گئے تو میں بھگاؤں گا کیسے پھر, تو میں بولوں گا یہ والی خوشبو نہیں کہا تھا میں نے. اچھا خیر, تو ادارے کو اگر آپ ٹھیک کرنے جائیں گے نا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی ادارے کو ٹھیک کرنے کی فکر نہ کرو, چاہے وہ کنٹری ہو, پورا ٹھیک نہیں ہوگا. یورپ امریکہ پورے ٹھیک تھوڑی ہیں, بہت ساری گڑبڑیں وہاں بھی چل رہی ہیں. کوئی بھی اجتماعی نظام جہاں بھی ہوگا اس میں لازماً کچھ خامیاں ہوں گی, انہی خامیوں کے ساتھ اس سسٹم کو چلایا جائے گا, انہی خامیوں کے ساتھ. ہاں خامیاں زیادہ ہو جائیں اور خیر کم ہو جائے, یا وہ اپنے مقصد سے ہی ہٹ جائیں, پھر اس کو چھوڑ دو, پھر وہاں رہنا ہی جائز نہیں ہے. اب تبلیغی جماعت کا مقصد ہے دین کو دنیا میں پھیلانا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں یہ فلانا ایسا ہو رہا ہے, یہ ڈمکانا ایسا ہو رہا ہے. بھائی ہو بھی رہا ہے, اجتماعی نظام ہے, کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو ویژن ہے, جو مقصد ہے, اس کو تو فوکس کیا ہوا ہے نا, دین ہی پھیلا رہے ہیں نا, کوئی عیسائیت کی تبلیغ تو نہیں کر رہے. لیکن اگر کوئی ادارہ مقصد سے ہی ہٹ جائے, وہ دین کے علاوہ کچھ اور کسی کا ایجنٹ بن جائیں, کچھ اور ہی شروع کر دیں, بھائی پھر فوراً چھوڑ دو اس کو. تو میں یہ کر رہا تھا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے, ہر جگہ اداروں میں. محتمم کو نظر آئے گا 4 آدمی بیٹھے ہوئے, اس کو پتا ہے کس کی غیبت چل رہی ہے, محتمم کی. ناظم کی غیبت چل رہی ہے, یہ ایسے, یہ یوں, یہ فلانا, یہ ڈمکانا. اچھا ہم لوگ حکمرانوں کی اس وقت تک تعریف کرتے ہیں جب تک وہ حاکم بنتے نہیں ہیں, جیسے ہی بن جاتے ہیں اسی دن سے برائیاں شروع. لاتے بھی ہم خود ہیں, کام بھی نہیں کرنے دیتے پھر ہم. تو اس میں کچھ برائیاں صحیح ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری برائیاں غلط بھی ہوتی ہیں, جو غلط انفارمیشن کی بیس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ہماری عادت ہے جب کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کی ہر اچھی چیز کو بھی برا کرنا ہے, جب کسی سے دوستی کرنی ہے تو ہر بری چیز پہ بھی پردے ڈالنے ہیں. بھائی یہ نہ بناؤ. بار بار میں کہتا ہوں کسی سیاسی تنظیم سے جڑو, یہ آپ کا سیاسی حق ہے, لیکن اپنے سیاسی لیڈر کو امام مہدی مت بناؤ, پیغمبر کا درجہ مت دو. اس سے ڈپریشن نہیں ہوگی کبھی, ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ نے اس کو باپ بنا لیا نا, اگر کوئی اس کے خلاف بولے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے, پاگل جاؤ گے, کانپو گے. حالانکہ این ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو, این ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو, اور جو مخالف کی تعریف کرے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. حالانکہ این ممکن ہے آپ کا مخالف غلط ہو لیکن یہ والی بات اس میں واقعی اچھی ہو. تو اتنا ایکسٹریم پہ جاتے کیوں ہیں یار؟ ہم پاگل ہیں, ہم نے دماغ اپنا فضول کھپانا ہے کیا؟ مر کے ختم ہو جانا ہے, تھوڑے دن کی اللہ نے زندگی دی ہے, ہمیں ڈپریشن میں ہم اس کو کھپا کے ختم کر دیں. میں نے ایک بیان کیا کہ اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے, اس پہ کسی نے نیچے کمنٹس کیے کہ یعقوب علیہ السلام کیوں اتنی ٹینشنوں میں تھے. پھر دیکھو اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے وہ جو آپ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جو ٹینشن دینی ہے نا وہ اس کو برداشت کرو, اس پہ ثواب ملے گا. اپنی مرضی کی ٹینشنیں پالو گے اس پہ ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا اس پہ. دیکھو ایک بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس میں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے آپ نے خود اپنے آپ کو چھورا مارا, زخمی کر دیا, زہر پی لیا آپ نے خودکشی کی نیت سے. یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے؟ یا آپ اس پہ تھوڑی ثواب ملتا ہے.
تو یہ جو سیاسی لیڈروں کی ٹینشن ہم پالتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے کب کہا کہ میں نے تو ان کو امام مہدی بنا کے بھیجا ہے اور یہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے؟ تو آپ کی عقیدت ہے بھائی, آپ کی محبت ہے, اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے ہمیں پیغمبر سے محبت کا کہا ہے. پیغمبر کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں, سمجھ میں آتا ہے. آپ کے ماں باپ کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں, بالکل جانا چاہیے, کیونکہ ان سے محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے سیاسی لیڈر فلاں اتنا نیک ہے, فلاں اتنا برا ہے, تو ان سے بھی تو بھائی یہ نیک آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کیا زندگی ساتھ گزاری ہے؟ آپ نے نیوز دیکھ کے اندازہ لگایا تو اندازہ ہے, ٹھیک ہے. تو اندازوں پر اتنی بڑی عقیدت کی بنیادیں اور اتنی بڑی نفرتوں کی بنیادیں قائم نہیں کی جاتی. اندازوں کو اندازہ ہی رہنے دیا جاتا ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا نا, اجتہاد کر کے مسائل نکالے. بعض مسئلوں میں امام شافعی نے ان سے اختلاف کیا, حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل بہت مضبوط ہے. ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ امام شافعی نے اس پہ اختلاف کیسے کر لیا, لیکن فقہ میں ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اس کی دلیل مضبوط تھی یا نہیں تھی, جب امام شافعی نے اختلاف کر لیا تو اب وہ مسئلہ مجتہد فی ہے, مختلف فی ہے. اب اس میں ایک رائے میں یقینی فیصلہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اتنے بڑے مجتہد ہیں بھائی, جب انہوں نے کر لیا اختلاف تو اس کا مطلب کچھ تو تھا نا. اب اس میں اتنا یقین سے کہنا کہ یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے, تو یہ طریقہ غلط ہوگا. اس لیے کہتے ہیں چاروں اماموں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو بس وہ اختلاف ہی اس بات کی علامت ہے, اب اس میں یقینی رائے قائم کرنا درست نہیں ہے. تو وہ مجتہدین اتنے غور و فکر کے بعد رائے قائم کرتے تھے. اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ غلطی کا امکان ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں ہم کہیں کہ اس میں ہماری رائے میں غلطی نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو تو صحابہ تابعین سے بھی زیادہ آگے سمجھتے ہیں. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو بہت بڑے فنٹر ہیں, تو اتنا بڑا فنٹر بنتے کیوں؟ تو خیر میں جلی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا ہماری. ایک وہ جن کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا تاکہ ان کو بیان سے لنک ہو جائے نا ان کا, جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ان میں 99 خامیاں ہیں, خوبی ہے, تو نظر کس پہ رکھنی ہے بھائی؟ حتیٰ کہ غیر مسلم میں مل رہا ہو تو اس کی یہ خوبی بھی نظر رکھو کہ آپ سے اچھے طریقے سے مل رہا ہے. اب ہم سے غیر مسلم جب ملتے ہیں تو ہم تھوڑی کہ ابے تو بتوں کی عبادت کرتا ہے, ابے تو یہ کرتا ہے. میں تو صرف یہ پازیٹو چیز دیکھتا ہوں, یار یہ ہم سے مل رہا ہے, ایک مسلم اسکالر سے مل رہا ہے, یہ بھی خوبی ہے, شاید اسی کی برکت سے اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دے. اب ہم تو سب لوگ یہ جاننے لگے ہیں نا, تو جہازوں میں بہت دفعہ ہوتا ہے ایئر ہوسٹس سیلفی لے رہی ہوتی ہے. ابھی میں جا رہا تھا, میرے ساتھ ایک پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے, ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ان کی. میں نے کہا پائلٹوں کی بھی داڑھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پائلٹ ایئر فورس میں آپ آؤ, آپ کو اتنے داڑھی والے پائلٹ ملیں گے. میں نے کہا کمال ہے یار. تو میں جا رہا تھا, تو انہوں نے جب وہ ایئر ہوسٹس سے السلام علیکم 2-4 دفعہ اس نے کیا نا, تو انہوں نے کہا یار آپ کو کچھ عجیب سا محسوس نہیں ہوتا یہ جب اتنی سلام دعا ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہمارے محسوس ہونے کی حس ختم ہو گئی ہے. یہ ان کو ہوتا ہے جن کو پہلی دفعہ کوئی سلام کر رہا ہو. میں نے کہا میں اس کو یہ پازیٹو لے کے جاتا ہوں کہ یہ بالکل لبرل قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. اچھا بعض تو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم کسی ایکٹر کے ساتھ بھی ہم نے کبھی سیلفی نہیں لی ہے. سیلفی لی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ, یا کوئی داڑھی والے مولانا آ گئے. تو اب بھائی اس کی 99 خامیوں کو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ڈریسنگ کیسی ہے, وہ سرو کر رہی ہے کیا؟ یہاں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ اس کی اس ایک خوبی کو دیکھو, ایک خوبی, یہ بھی تو خوبی ہے نا. اس کو کیا مل رہا ہے بھائی کسی مولانا کو سلام کر کے؟ اب نیگیٹو لے جانا چاہیں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں نامحرم کو سلام کر کے اس کے جرائم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. بھائی اس کے لیے نامحرم کو سلام کرنا ہی اس کی جاب ہے, صحیح ہے. تو ایک مولانا کو جب اس نے سلام کر لیا تو اس کو نامحرم کو سلام نہیں کہا جائے گا, اس کو کہا جائے گا تھوڑی سی ایمان کی رمق الحمدللہ باقی ہے. لوگ مولاناؤں سے ڈرتے ہیں. میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ ایسا ہوتا ہے, کوئی خاتون آ رہی ہے مسئلہ پوچھتے ہوئے ڈر رہی ہیں, سینگ نہ مار دیں مولانا صاحب. میں خوف ختم کرتا ہوں, بھائی بیٹھیں, جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں. تو بعض لوگوں کا, سب کا نہیں, اکثر مولانا الحمدللہ سر پہ سینگ نہیں ہوتے, تمیز سے بات کرتے ہیں, اخلاق سے بات کرتے ہیں. لیکن بعض مولانا ایسا وہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ اگلا پھر دین سے دور ہو جائے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کعب ابن زہیر آئے تھے, میں نے پورا اتوار کو بیان میں واقعہ سنایا تھا. ان کے تو قتل کا آرڈر تھا, لیکن جب آ کے بیٹھے تو بیٹھنے دیا گیا ہے ان کو. خیر,
تو جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے اس کی ایک خوبی پہ نظر رکھنی. جس سے آپ کا اصلاحی تعلق ہے، آپ اس کے پیر و مرشد ہیں، تو اس کی 99 خامیوں کو چھوڑ کر، 99 خوبیوں کو چھوڑ کر ایک برائی پہ نظر رکھنی ہے، جیسے کہ مولانا شریف تھانوی نے فرمایا. اس کے اندر یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اور تیسرا وہ جس سے آپ کا معاملات ہیں. اب معاملات جس کے ساتھ ہیں تو اس کی صرف اس برائی کو فوکس کرنا ہے جس کا آپ سے تعلق. یہ ٹاپک اہم ہے بہت زیادہ. اب اس میں مسجدوں کی انتظامیہ بھی آ گئی، دفتروں میں آپ کے باس بھی آ گیا. بھائی وہ نیا امپلائی آیا ہے، اس کی تنخواہ ڈبل ہے، 10 گنا ہے، 20 گنا ہے. تمہارا کیا لینا دینا؟ تم سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اس کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تم سے جو ہے. آج میں نے ایک تحریر پڑھی حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے متعلق. حضرت مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، تبھی تو شہید ہو گئے. اتنے بڑے علماء کو کون چھوڑتا ہے؟ ان کے معمولات پڑھے آج میں نے. اس میں یہ تھا کہ ان کی عادت تھی جس مدرسے میں جایا کرتے تو محتمم کا جو کمرہ ہوتا ہے نا، جو مدرسے کے ناظم، ہمیشہ سر جھکا کے تیزی سے اس کے کمرے کے قریب سے گزرا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی لینا دینا آپ سے بولو نہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے کسی مولانا کو استاذ لگوا دیا اس مدرسے میں جس میں وہ خود کئی سالوں سے تھے. اب جسی مولانا کو جب استاذ لگوایا تو وہ مولانا جھانکتا ہوا جاتا تھا محتمم کے کمرے میں کہ کھا کیا رہے ہیں؟ دیکھا جی لیگ پیس چل رہا ہے. ابے ہم دال کھا رہے ہیں، یہ یہاں پہ کس گاڑی میں جا رہا ہے؟ یار کوئی اشکال ہے تو پوچھ لو، کلیئر کر لو. ایسے لوگ کلیئر نہیں کرتے. ہمارے ایک دفعہ جامع رشید میں کیا ہوا، ایک دفعہ نہیں، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے ملتے ہوں گے، 5 روپے بھی نہیں ملتے کیونکہ لوگ ہیں ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ ہم 30 سال سے ہیں، میں بچپن سے آیا ہوں جامع رشید. مجھ سے زیادہ کون حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو جانتا ہے؟ مفتی رشید احمد صاحب نے جو ان کو نائب بنایا ہے نا، ایسے نہیں رات کو خواب آیا اٹھ کے نائب بنا دیا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ بیتی وہ پڑھیں. فرماتے تھے ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے، اتنا میں نے آزمایا ہے کہ شاید اس زمانے میں کسی نے کسی کو اتنا نہیں آزمایا ہوگا. ان کی مینٹل لیول کو آزمایا، ان کے اخلاص کو، ان کے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے. کئی سال پرکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا ہے. یہ ایسے خلافت نہیں ہے. آج کل شیخوں میں خلافتیں کیسے بٹ رہی ہیں، سوئے صبح اٹھے مجھے امام مہدی خواب میں اس کو خلیفہ بنا دو. یہ کوئی زیادہ چمچا گیری کر رہا ہے تو اس کو کیا بنا دو؟ خلیفہ. ایسا نہیں ہے. کئی سال کہتے ہیں ایسا آزمایا ان کی کتاب میں ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ ایسے ٹائم گزارا ہے. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پازیٹیو وے میں کوئی بڑا کام کرنے جائے گا نا، اس کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا. ہمارے ہاں روایتی طریقے سے چلتے رہو تو ٹھیک ہے، روایتی طریقے سے ذرا ہٹے تو آپ یا تو فوج کے آدمی ہو، یا ایجنسی کے لوگ ہو، یا آپ یہودی ایجنٹ ہو، یا آپ کوئی بھی روایتی انداز سے ہٹے گا نا. اور کام کرنے کے لیے بسا اوقات روایتی ٹریک سے ہٹنا پڑتا ہے کیونکہ کام مقصد ہے، طریقہ مقصد نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں طریقے کو فوکس کرو جو چلتا آ رہا ہے. بھائی پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے، گدھے پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے. آپ بھی گدھے گھوڑے پہ سواری اختیار کرو. آپ نے طریقہ چینج کیا نا. اب ہم کس میں سفر کرتے ہیں؟ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. مقصد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. ٹریک کیا ہوگا؟ طریقے ہمیشہ تبدیل ہوتے رہیں گے. تو جامع رشید پہ بہت الزامات لگتے ہیں. میں سنتا رہتا ہوں، ہنستا رہتا ہوں. یہ تو بیچارے کو فارغ ہے. مجھے لوگ الٹ پٹانگ چیزیں شروع کر دیتے ہیں. ابے یہ بھی کرنل ہے. ایک صاحب نے میرے بارے میں کہا اس کا خدا کرنل ہے فوج میں. میں نے کہا یار ابھی میں کیا بتاؤں. تو میں عرض کر رہا تھا جامع رشید میں 3-3 4-4 مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی. تو وہ کیا تھا، ہاں ان دنوں میں دیکھا کہ مہمانوں کو بڑا وی آئی پی کھانا کھلایا جا رہا ہے. جامع جب مہمان آئے نا، یہ 8-10 سال پرانی بات ہے، اب بھی نہیں تنخواہیں تو ابھی بھی نہیں 3-4 مہینوں سے مل رہی ہیں. لیکن ان دنوں میں تو اور زیادہ حالات خراب ہوئے ہوئے تھے. تو کسی نے آ کے دیکھا کہ یار مہمانوں کے تو مرغے چل رہے ہیں یہاں پہ اور ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اس نے ادھر ادھر باتیں بنانا شروع کر دی. مجھے بھی بتایا گیا. میں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. پتا چلا بھائی مہمانوں کے لیے کسی نے خاص کچھ فکس کی ہوئی ہے اماؤنٹ. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کہ بھائی جو بھی آپ کے مہمان آئیں گے ان کا خرچہ، جیسے ہم جب یہاں آئے رفیع بھائی نے کہا مفتی صاحب آپ کا جو بھی مہمان آئے گا نا اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟
رفیع بھائی کی بات ہے پرانی 2006 کی. انہوں نے کہا مفتی صاحب جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے گا اس کا وی آئی پی کھلائی پلائی کس کے ذمے ہے؟ انہوں نے بولا میرے ذمے. میں نے ڈالی نہیں ان کے ذمے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ میرے ذمے ہیں. اچھی بات ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے بول بھی دیا ہو کہ میں جا رہا ہوں, یہ میرا مہمان, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے میں نے پارسل کر دیا آپ کی طرف. تو میں نے ان سے جب تحقیق کی پتا چلا بھائی مہمانوں کو کھلانے کے لیے بندہ کیا ہے, اس کو تو اگر ہم مہمان کو نہیں کھلائیں گے وہ کہے گا میں پیسے دے رہا ہوں اور آپ کھلا کیوں نہیں رہے. تو بعض بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں, لیکن 2 منٹ میں وہ آپ کے اشکال آپ تحقیق کرو تو پورے ہو جاتے ہیں. تو تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب آپ کسی بھی انتظام میں ہو تو اصول زندگی کا بنا لو کہ اپنی باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو, ورنہ دھکے کھاتے رہو گے, کہیں بھی پنپ نہیں پاؤ گے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں, یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا ہے نا, یہ ایک واقعے کی بیس پہ ہے. میں واقعہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا کیونکہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ سمجھ جائے گا. واقعے کی جو نیچر تھی وہ اسی قسم کی تھی. کسی ادارے میں اچھی بھلی جاب کر رہے ہو, میرے پاس آئے, یار اس ادارے میں یہ غلط ہو رہا ہے, اس میں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ فلانے لوگ ہیں. میں نے کہا تو جاب کر رہا ہے, اپنی جاب کرتے رہے آرام سے, تیرے بیوی بچے ہیں, تمہیں گناہ نہیں ہوگا, تم اپنے کام سے کام رکھو اور چھوڑ دو تمہارا آفیسر کیا کر رہا ہے, تمہارا باس کیا کر رہا ہے, چھوڑ دو, اس بحث میں مت پڑو. لیکن نہیں جناب, نہیں یوں ہے تو پھر یوں ہے تو پھر یوں ہے, بالآخر کیا ہوا, جاب سے نکال دیا اس کو. یار یہ فساد پھیلا رہا ہے یہاں پہ. جیسے وہ مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ نے ٹیچر کو رکھا نا, وہ کبھی محتمل کے کمرے میں گھسا ہوا ہے, کبھی اس کے کمرے میں گھسا ہوا ہے, کبھی ادھر جا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹیچر صحیح نہیں پڑھا رہا, یہ چھٹیاں کر رہا ہے. بھائی یہ دیکھو اصول یہ ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہے ایک دفعہ بتا دیا جائے مینجمنٹ کو, ایک دفعہ بتا دیا جائے. بہت زیادہ مسئلہ ہے 2 دفعہ بتا دیا جائے. انتہائی آپ میں اصلاح کا اگر شوق ہے نا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امام مہدی میری ہی نسل میں پیدا ہوں گے اور دنیا میں سارا کام میں نے ہی کر کے جانا ہے, تو پھر آپ 30 دفعہ بتا دو, اس کے بعد زبان پہ ٹیپ چڑھا لو. اب آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. بہت سے نہیں علی المنکر ایسے ہیں کہ لیبل برائی سے روکنے کا لگتا ہے, لیکن برائی رکتی نہیں ہے بلکہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, صحیح بخاری میں ہے. یہ لڑائی ہو رہی تھی اس وقت, صحابہ کرام میں سیاسی اختلاف چل رہا تھا, ان دنوں کی بات ہے, پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مکہ میں الگ خلافت قائم تھی اور شام میں الگ خلافت, 2 گروہ مسلمانوں کے لڑ رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا آپ کیوں نہیں لڑتے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, لڑو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے, آپ بھی لڑیں. عبداللہ بن عمر نے کس کے بیٹے تھے؟ عمر بن خطاب کے. کیا پیارا جواب دیا, فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا جب یہ نبی کے دور میں ہم لڑے تھے اور فتنہ ہم نے ختم کر دیا تھا, تم لڑ رہے ہو فتنہ بڑھا رہے ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہا جو فتنہ ختم کرنے والی لڑائی تھی نا, جو جہاد تھا, وہ ہم کر چکے ہیں. اب یہ فتنہ ختم کرنے والی لڑائی نہیں ہے, جتنا لڑو گے فتنہ اتنا بڑھے گا کیونکہ مسلمانوں کی تلواریں چل رہی ہیں آپس میں. تو بعض دفعہ لیبل بڑا اچھا لگا ہوتا ہے, ہم فتنہ ختم کرنے نکلے, حالانکہ اس سے فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا, فتنہ بڑھ رہا ہوتا ہے. صبح شام گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو, ابا آپ یوں کیا کرو. ابا نے رکھ کے چپیٹ لگا دیا ایک دن, تو میرا باپ ہے. اب پھر آتے ہیں لڑکے, ہم نے ابا کو یوں بولا, ابا نے چپیٹ لگا دیا, پھر یوں, پھر اور لڑائی. ابے بھائی تو اس کا باپ ہے یا وہ تیرا باپ ہے؟ آپ نے ایک دفعہ ابا کو بتا دیا بھائی یہ چرس چھٹے مٹے آپ پہ سوٹ, اتنا برا نہیں ہوتے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو ابا یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا, بس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے بعد چپ. اب آپ سے سوال نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا کے پیچھے پڑ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو سمجھایا کہ آپ بتوں کو مت بنایا کریں, مجھے ڈر ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے, پورا رکوع ہے سورہ مریم کا. لیکن ابا نے کوئی پازیٹو رسپانس نہیں دیا. ابا نے کہا لارجمنک, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, وہجرنی ملیا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. جب دیکھا نا بھائی یہاں تو کوئی امید نہیں ہے, تو اب یہ نہیں کہ پھر ابا نہیں, ابا بتوں کو چھوڑ دو, ابا جہنم میں جاؤ گے, میں نہیں چاہتا آپ جہنم میں جاؤ. بھائی اس سے وہ جہنم سے تو نہیں بچیں گے. آپ کی جو مشن ہے, آپ کی جو دعوت ہے, وہ ایک ابا پہ رہ کے بند ہو جائے گی, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہاں دعوت کا فائدہ نہیں ہے تو چھوڑو, کہیں اور جا کے محنت کرو. ہجرت کی وہاں سے. تو ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے بھی یہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
تو کہیں بھی آپ ہیں, آپ نے اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو وہ جو محتمم تھے نا, جو مفتی نظام الدین صاحب نے جس کو رکھا, وہ سوری جو ٹیچر کو, تو وہ کبھی وہاں گھس رہا ہے کبھی وہاں گھس رہا ہے. بالآخر لکھنے والے نے لکھا کہ 1 سال کے بعد حضرت مفتی صاحب نے آرڈر دیا اس کو نکال دو یہاں سے, یہ فساد ہے, یہ جہاں بھی جائے گا یہی کرے گا. جا کے کبھی اس کو دیکھے گا. کچھ محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر محلے کے ہر گھر میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کس کے ہاں طلاق ہو رہی ہے, کس کے ہاں نکاح ہو رہا ہے, کس کی بچی گھر سے بھاگ رہی ہے, کس کی بہن سے کس سے تعلقات چل رہے ہیں. ساری نالج ہوتی ہے ان کو, کیونکہ اچھی بات نہیں ہے یہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو نوجوان کا واقعہ نا, اب اس کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی تو غلط ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, چھوڑ, تو اپنی جاب کو فوکس کر, اپنے افسروں کو مت دیکھ. نہیں جناب, چھوڑ دی جاب. جاب چھوڑنے کے بعد بے روزگار ہو گئے, بے روزگار ہونے کے بعد ٹینشن میں گئے, ٹینشن میں جانے کے بعد بس کیا ہوا آگے چھوڑو, میں حذف کر رہا ہوں. تو کبھی بھی فسادی بن کے زندگی مت گزارو, ہمیشہ مصلح بن کے زندگی گزارو.